گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے، اور آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی۔ تو انشاءاللہ عز و جل بہت معلوماتی سلسلہ ہوگا، یہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آئیے ان سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں ابتداً۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے اور یہ کس پر واجب ہوتی ہے ابتداً؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا شرعی اعتبار سے حکم وجوب کا ہے کہ قربانی کی حیثیت جو ہے وہ واجب کی ہے۔ صحیح۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے استفسار کیا کہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو سنت سے مراد یہ کہ ان کا طریقہ ہے کہ جو قربانی مسلمان کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، جو آپ نے اپنے جو ہے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے فدیے میں، جب آپ نے تو ان کو ہی حکم ربانی کے مطابق جو ہے وہ قربان کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے فدیے میں جو ہے وہ مینڈھا جو ہے وہ بھیجا اور اس کو ذبح فرمایا، تو اس کی نسبت سے یہ سنت اس وقت سے جاری ہوئی، ورنہ ہر قوم میں قربانی کی تو عبادت رہی ہے۔ صحیح۔ اور اس کا ذکر خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے وہ قربانی کو رکھا تاکہ جو ان کو چوپائے دیے گئے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں ان کو ذبح کرتے وقت۔ تو قربانی ہر جو ہے وہ دین کے اندر ہر مذہب میں رہی ہے، لیکن اسلام میں جو قربانی خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر رائج ہے، اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہے اور آپ کی سنت ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ وجوب کے اعتبار سے ہے کہ یہ اس کو کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں وسعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرنے والے کو یہ وعید گویا کہ ارشاد فرمائی کہ وہ ہمارے بھی جو ہے وہ قریب نہ آئے، اس سے یہ پتہ چلا کہ قربانی کا حکم جو ہے وہ واجب ہونے کا ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ہر ایک پر واجب نہیں ہے، بلکہ پھر اس کی شرائط ہیں کہ جو شخص مسلمان ہے اور بالغ ہے، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور صاحب نصاب ہے اور مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ صحیح۔ مسافر جو ہے وہ نہ ہو، یہ واضح سی بات ہے کہ جو ہے وہ اگر مقیم ہے، اپنے شہر میں مقیم ہے، یا جو ہے وہ کسی اور جگہ پر ہے لیکن وہاں پر اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ مقیم ہو جاتا ہے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔
جو اصل وضاحت کی جو ہے وہ بات آتی ہے وہ آتی ہے صاحب نصاب پر کہ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے۔ صحیح۔ تو اس کے صاحب نصاب ہونے کے اندر اور زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہونے میں فرق ہے۔ ٹھیک۔ صدقہ فطر اور جو ہے وہ قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کے مال کا مالک ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ شخص صاحب نصاب ہوگا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ زکوٰۃ میں تو مال نامی ہونا ضروری تھا۔ مال نامی کی وضاحت سونا، چاندی، مال تجارت، پرائز بونڈ، کرنسی، پیسہ ہے۔ گھر کا اضافی سامان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر گھر کا اضافی سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر بھی لازم ہوتا ہے اور قربانی بھی لازم ہوتی ہے۔ یوں ہی گھر کے اندر جو ہے وہ برتن حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، یا جو ہے وہ خواتین کے شادی کے جوڑے جو کہ استعمال میں نہیں آتے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، گاڑیاں کسی کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، تو اگرچہ ان پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی، یا ایون کہ کسی کے پاس 4-5 گھر ہیں جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور ان پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی کہ اس نے بیچنے کے لیے نہیں خریدے، مال تجارت نہیں ہے، لیکن ان کی وجہ سے قربانی ضرور اس کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ صاحب نصاب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور یعنی اس کا شرعی حکم وجوب کا، یعنی یہ واجب ہوتی ہے اور کس پر ہوتی ہے یہ بھی وضاحت ہو گئی۔ یہاں پر ایک سوال مفتی صاحب یہ بھی ذہن میں آتا ہے، اور ہر طرح کا طبقہ لوگ موجود ہیں کہ ہر سال قربانی میں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، شاید خربوں اگر پوری دنیا کا ہم حساب لگائیں۔ مسلمانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، اس وقت مہنگائی کا دور دورہ ہے، لوگ پریشان ہیں، تو کیا ہم قربانی والی رقم صدقہ نہیں کر سکتے تاکہ کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے، غریب کا؟ دیکھیں، اول یہ ہے کہ مسلمان اگر غریب کو بھی کوئی چیز دے رہا ہے صحیح، تو اس سے مقصود کیا ہے؟ صحیح، اپنی دل کی خوشی مقصود ہے، واہ واہ مقصود ہے، یا رضائے الہی مقصود ہے؟ صحیح۔ یقیناً مسلمان کے بارے میں حسن ظن ہمارا یہی ہے کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس سے مقصود اس کا رضائے الہی ہے۔ صحیح۔ اب جس عمل میں رضائے الہی زیادہ پائی جائے گی وہی عمل بندہ کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ایام نحر میں جو روپیہ قربانی میں خرچ کیا جائے اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ صحیح۔ تو مسلمان تو اس چیز کو سن کر ہی جو ہے وہ اکتفا کرے گا کہ جب مقصود رضائے الہی ہے اور دوسری جگہ میں خرچ کرنے جا رہا ہوں تو وہاں رضائے الہی مجھے وہ نہیں ملتی جو یہاں پر مل رہی ہے، تو لازمی سی بات ہے بندہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جس طرح مال کا حریص ہوتا ہے تو نیک مسلمان جو ہے وہ ثواب کا اتنا ہی زیادہ حریص ہوتا ہے، تو وہ اس لیے اس عمل کی طرف آئے گا جس میں اس کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ جیسے یوں ہی دیکھ لیں کہ صدقہ کرنے کے اندر کسی ایک شخص کو کوئی صدقہ کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا صدقہ کریں جو کہ صدقہ جاریہ میں آ جائے، تو صدقہ جاریہ کو ہم خود اختیار کرتے ہیں کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، تو مقصود زیادہ ثواب کا حصول ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ زیادہ ثواب کا حصول ایام نہر میں اس روپیے کا خرچ کرنا ہے جو کہ قربانی میں خرچ کیا جائے، تو اس سے پتہ چلا کہ جب سے زیادہ جو مقصود ہے، محبوب ہے اللہ کے نزدیک، وہ وہی روپیہ ہے جو کہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ پھر اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے، قربانی اس پر واجب نہیں ہے، تو دوسرا پہلو موجود ہے کہ وہاں بھی خرچ کرتا ہے تو ثواب ملے گا، لیکن یہاں اگر جو ہے وہ خرچ کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ ان دنوں میں یہی عمل سب سے زیادہ افضل ہے۔ جیسے اس کی مثال یوں بھی لے لیں کہ جیسے نفل پڑھنا، نماز پڑھنا اہم ترین جو ہے وہ فرائض کے اندر سے ہے اور اہم ترین عبادات میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، اس کے باوجود جو آفاقی ہے، باہر رہنے والا ہے، میقات سے باہر، اس کے لیے مکہ المکرمہ جا کر نفلی نماز سے افضل جو ہے وہ طواف ہے۔ طواف کرنا کیوں؟ کیونکہ وہ نفلی نماز تو اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن طواف پتہ ہے وہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شخص جو کسی کی غریب کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، کسی کو کچھ دینا چاہ رہا ہے، یہ تو پورے sال بھی کر سکتا ہے، لیکن ان 3 دن کے علاوہ قربانی کا وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا پورے سال۔ اور پھر یہ کہ اس میں بھی ایک آگے جو ہے وہ موجود ہے کہ غریبوں کی مدد بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ذبح کر کے پورا کا پورا جانور کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو دونوں طرف مدد ہو گئی کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ گوشت کھانے کو ترستے ہیں، ان کو ایک قربانی کی وجہ سے جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ میسر آ جاتا ہے۔
دوسرا پہلو یہ کہ قربانی واجب ہے، صحیح، یہ تو ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ افضل اور غیر افضل کے اعتبار سے۔ ایک یہ کہ جب قربانی واجب ہے وہ صاحب نصاب ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں تو اس کا قربانی نہ کرنا اور دوسری جگہ اپنا مال خرچ کرنا یہ تو ناراضگی رب کا سبب ہے، صحیح، جس سے بچنا ہر انسان کے اوپر لازم ہے۔ تو یہاں پر تو اس پر لازم ہے کہ رب کو راضی کرے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جو حکم اس نے دیا ہے اس کے وجوب کا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے قربانی جو ہے وہ لازمی طور پر ادا کرے۔ پھر قربانی جو ہے وہ قوموں کو زندہ کرتی ہے کہ قوموں کے اندر جو ہے وہ قربانی کا جذبہ ایک بیدار ہوتا ہے۔ صحیح، ایک ہے مال کا خرچ کرنا اور ایک ہے کسی جان کو خرچ کرنا۔ صحیح، تو جان کے خرچ کرنے کے اندر بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی۔ ایک تو یہی بیان کی کہ کبھی جو ہے وہ اگر دشمن سے جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اس کا پہلے سے ذہن ہو کہ جب وہ اپنا مال یا اپنی جو جاندار چیز ہے، چونکہ پیسہ تو بے جان چیز ہے، صحیح، جانور جو ہے وہ جاندار چیز ہے، تو اس کو خرچ کرنا یا اس کو ذبح کرنے میں ایک ہمت چاہیے، صحیح، ایک جو ہے وہ طاقت چاہیے، جو کہ ایک پیسہ خرچ کرنے والے میں ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ایک وہ ملتا ہے کہ آج جب وہ اپنی جاندار چیز اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو کل کو اگر خود اپنی جان بھی بارگاہ الہی میں دینے کی نوبت آئے تو بندہ دے سکے۔ صحیح، تو اس طریقے سے جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں کہ جو قربانی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور قربانی جو ہے وہ چاہے مالی اعتبار سے ہو یا جو ہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو یا جو ہے وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ایک قوم کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، اور مختلف اوقات کے اندر مختلف چیزیں جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہیں۔ تو اول یہ ہے کہ جب قربانی کرنا قوموں کا جو ہے وہ ایک شروع سے شعار رہا ہے اور اس کے ذریعے سے قومیں زندہ رہتی ہیں، صحیح، اور اسلام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے اندر جہاں بیش بہا حکمتیں ہیں، وہاں مسلمان کو اپنے آپ کو بھی آئندہ کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربانی دینے کا ایک جو ہے وہ بہت اچھا ذہن ملتا ہے، اور اس سے جو ایک خوف انسان کے اندر ہو کہ جو لوگ جیسے خون دیکھ کے ہی ڈر جاتے ہیں تو وہ خوف بھی دور ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ فوائد قربانی کے اپنی جگہ موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی ہم پر واجب ہے، جو مالک نصاب ہوتا ہے یہ بھی وضاحت ہو گئی۔ بہت ساری باتیں ہم عقل سے سوچتے ہیں، یعنی یہ بات ہم نے عقل سے ہی سوچی کہ اگر اس پیسے کا مصرف کسی مسلمان کی امداد میں کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، یہ ہمارے عقل میں یہ بات ہے، یہ ہمیں وسوسہ آیا، اس کا بھی ہمیں جواب مل گیا۔ لیکن اگر ہم فلسفہ قربانی پہ غور کریں، اس کی حکمتوں پہ غور کریں تو پورا مطلب کئی سلسلے اس پر ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قربانی کے جانور اور اس کے جو مصرف ہیں، اس کی کھال، اس کا چارہ، یہ وہ پورا، یعنی ایک بڑا جانور 2 سال ہو، اونٹ 5 سال کا ہو، اور بکرا وغیرہ جو 1 سال کا ہو، تو اگر آپ اسی پر غور کر لیں تو لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، لاکھوں لوگوں کا۔ یعنی جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کتنی دکانیں کھل جاتی ہیں، کتنے مطلب لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے فعال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ان کی ایک مدد ہے، امداد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست اس میں ایک حکمت ہے کہ قربانی کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ پھر یہ کہ اگر جو ہے وہ یوں ہی ہو کہ جناب جو ہے وہ کسی اور جگہ کرنا ہے صحیح، تو کیا جو ہے وہ اس کے بعد اگر قربانی نہ کرے تو کیا پورے سال جو ہے وہ جانور ذبح نہیں ہوں گے؟ صحیح، کیا آپ جو ہے وہ گوشت کھانا چھوڑ دیں گے کسی جو ہے وہ غریب کی مدد کرنے کے لیے؟ کیا آپ سال بھر جو ہے وہ اکتفا کر لیں گے دال کے اوپر ہی؟ تو ایسا ہرگز نہیں۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو کہ انسان کو دھوکے میں رکھ کر ایک چھوٹی سی چیز، یعنی بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ نیکی کے ذریعے سے ہی دھوکہ دیتا ہے بندے کو، تو اس وقت جو ہے وہ بندے کو بچنا بے حد ضروری ہوتا ہے کہ یہاں نیکی کے ذریعے ہی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف صدقہ و خیرات کا ذہن دے کر اس کو جو قربانی واجب ہے اور اس کی جو حکمتیں ہیں ان کو باطل کرنے کا شیطان دھوکہ دے کر اس چیز سے روکنا چاہ رہا ہے۔ کل کو پھر اس صدقہ و خیرات سے بھی روکے گا کہ جو ہے یہ صدقہ و خیرات باہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے بال بچوں پر ہی خرچ کرو، پھر یہ بال بچوں سے اپنی طرف آتا جائے گا۔ تو الغرض شیطان کے مختلف ہیلے بہانے ہیں جس کے اندر مسلمان کو اول تو یہی ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہے، سر تسلیم خم کرنا۔ تو جو مسلمان ہے، جو مسلم ہے، جو مؤمن ہے، اس نے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب جو بھی حکم ہے اس کی حکمت یا وجہ ہمارے سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، مگر حکمتیں چونکہ اس لیے علماء نے بیان کر دی تاکہ شیطان کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے۔ اچھا، کسی نے اگر قرض لیا ہوا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس پر قربانی کا وجوب ہوگا؟
دیکھیں قربانی میں جیسے ہم نے مالک نصاب میں یہ وضاحت کی کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ مال ہو، تو اگر کوئی شخص مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی تو حاجت اصلیہ میں ہے کہ ہر بندہ سب سے پہلے اپنے قرض کی ادائیگی ہی چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر جو قرض لیا ہوا ہے اس قرض کو اس کے پورے مال میں سے مائنس کریں صحیح۔ تو پیچھے اس کے پاس نصاب کی مقدار میں مال نہیں بچتا، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قرضہ ہے اور مال بھی موجود ہے اور قرضہ ادا کر دیں جب بھی مال نصاب کی مقدار میں بچے گا، تو ایسی صورت کے اندر قربانی اس کے اوپر واجب رہے بعض گی۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ قرضہ دینے پر قدرت بھی ہوتی ہے لیکن دیتے نہیں ہیں، دوسرے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قربانی کا یا زکوٰۃ کا اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو قرض ہے۔ تو یہاں پر یہاں دو چیزیں دیکھیں، ایک تو ہے قربانی کا واجب ہونا اور جو ہے واجب نہ ہونا۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر تو قرض کو مائنس کریں صحیح۔ تو ایسی صورت کے اندر قربانی واجب جو ہے وہ نہیں ہوگی جبکہ پیچھے نصاب کی مقدار مال موجود نہ ہو۔ صحیح۔ جیسے بعض لوگ جو ہے وہ بڑی کمپنیوں سے یا اداروں سے جو ہے وہ لون لے لیتے ہیں، اب وہ لون جو ہے وہ سہولت کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے 10 سال میں 20 سال میں، اب وہ لون جو ہے وہ کروڑوں میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو پیچھے ان کے پاس مال موجود نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ویسے ادا کرنا چاہیں چونکہ سارے اخراجات سال بھر کے کر ہی رہے ہوتے ہیں، سب چیزوں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ قربانی بھی کر سکتے ہیں، ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک۔ تو ان پر قربانی واجب تو نہیں ہوگی، قرض کا مسئلہ اپنی جگہ موجود رہے گا کہ قربانی واجب نہیں، لیکن ایک یہ بھی لوگوں میں ذہن پایا جاتا ہے کہ قربانی اور قرض یہ دو جو ہے متضاد چیزیں ہیں۔ صحیح۔ یوں سمجھتے ہیں کہ جس پر قرض ہے وہ قربانی کر ہی نہیں سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ مقروض ہے تو قربانی وہ کر سکتا ہے، اس کا قربانی کرنا ناجائز نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ اس کی قربانی ہو جائے گی، نفلی قربانی ہو جائے گی اس کی طرف سے۔ تو یوں سمجھنا کہ قرض ہوتے ہوئے قربانی ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے، قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ جانب سے نفلی قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح جیسے قربانی کا وجوب تو آپ نے ارشاد فرما دیا، اب جو حج پر ہوتے ہیں جی جی کیونکہ یہ ایام حج بھی ہوتے ہیں، مناسک حج بھی ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا جو حج پر ہے ظاہر ہے وہ غنی ہے جبھی اس پر حج فرض ہوا تو حج کی بھی قربانی کرے اپنی بھی کرے، اس کا کوئی؟ دیکھیں حج کی قربانی حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والے کے اوپر جو ہے وہ بطور شکرانہ قربانی لازم ہوتی ہے، جو کہ حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ضروری ہوتی ہے، اور حج افراد والے پر جو ہے وہ قربانی لازم نہیں ہے۔ صحیح۔ اب جو حاجی ہے وہاں پر، تو اب حاجی جو ہے وہ یا تو مقیم ہوگا یا مسافر ہوگا۔ صحیح۔ مقیم اس اعتبار سے کہ وہ عرفات اور مینا کی طرف نکلنے سے پہلے 15 دن یا اس سے زائد مدت وہاں پر مکۃ المکرمہ میں ٹھہر چکا ہے تو وہ مقیم ہو گیا۔ صحیح۔ تو اب چونکہ مینا یا عرفات جو ہے وہ مسافت شرعی کی جو ہے وہ دوری پر نہیں ہے، تو اس لیے وہ مسافر نہیں ہوگا مینا یا عرفات جانے کی وجہ سے، بلکہ مقیم ہی رہے گا۔ صحیح۔ تو اب اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ایسی صورت کے اندر اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ صحیح۔ صاحب نصاب ہونا جو ہے وہ ضرور ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی اور نے حج پہ بھجوایا ہو، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس حج کے اخراجات کے بعد اتنا مال پیچھے نہ ہو کہ اس کے پاس جو ہے وہ نصاب کی مقدار میں مال بچے۔ صحیح۔ تو الغرض صاحب نصاب ہوگا تو قربانی واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اور اگر مسافر ہے وہ تو ایسی صورت میں اس پر سالانہ قربانی لازم نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ ایک جو غفلت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ 12ویں ذو الحج کو غروب آفتاب سے پہلے لوگ جو ہے وہ مکۃ المکرمہ مینا سے آ جاتے ہیں، اور وہاں آتے ہیں تو ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے جدول کے مطابق، جو بھی ان کا وہ ہوتا ہے کہ 15 دن جو ہے وہ ابھی مکے میں ٹھہرنا ہے، اس کے بعد جو ہے مدینہ منورہ جانا ہے، یا جن کی ڈائریکٹ فلائٹس واپسی کی ہیں تو ان کا بھی ہوتا ہے، جن کی یہ مدت ہے کہ 15 دن تھے، تو اب غروب آفتاب سے پہلے اگر مکۃ المکرمہ کی حدود میں داخل ہو گئے اور وہاں پر جو ہے وہ اقامت کی نیت کر لی تو ایسی صورت کے اندر وہ مقیم ہو گئے اور ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اس طرف جو ہے وہ اکثر لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا، ایک تو نکلنے کی افراتفری ہوتی ہے کہ بس کسی طریقے سے جو ہے وہ کنکریاں مار کے بارہ کو جو ہے فٹافٹ ہوٹل پہنچے مکے کے اندر، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر غروب آفتاب سے لمحہ بھر پہلے بھی وہاں پہنچ کر اقامت کی نیت کر لی تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے پہلے اس طرح کا ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے
اور قربانی وہ والی ادا نہیں کی اور وہ صاحب نصاب بھی تھے، تو ایسی صورت میں قربانی کی قضا یعنی ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا، شرعی فقیر کو دینا ان کے اوپر لازم ہوگا۔ یعنی ہم فی نفسی ہی وہ مسافر ہیں، یعنی اپنے گھر سے دور گئے ہیں، جی جی، لیکن ایک ذرا سی وہ علم دین کی کمی کی وجہ سے یا وہ ان کے مطلب مسافر دو اعتبار سے مقیم ہوتا ہے نا، ایک تو یہ کہ وہ واپس اپنے وطن میں آ جائے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ کسی جگہ پر 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی نیت وہ کر وہاں لے۔ مقیم ہو جائے گا۔ تو اب جیسے جو اشخاص جو ہے مثال کے طور پہ یکم ذوالحج کو جو ہے وہ پاکستان سے گئے وہاں پر، تو اب وہ مسافر ہیں، صحیح، لیکن اب جو ہے وہ جب مینا سے واپسی آتے ہیں صحیح، تو اب بعضوں کو تو یہ ہوگا کہ 10 دن جو ہے مکے میں ٹھہریں گے اور پھر جو ہے وہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے، تو وہ واپسی پہ بھی مقیم نہیں ہوں گے، مسافر ہی رہیں گے۔ لیکن بعض وہ ہوں گے جن کو پتہ ہے کہ مینا سے واپسی پر ہم نے جو ہے 15-20 دن جو ہے وہ مکے میں ٹھہرنا ہے، پھر جو ہے وہ ہمارا مدینہ منورہ کی حاضری کا سلسلہ ہوگا، صحیح، تو ایسی صورت کے اندر جب انہیں کہیں اور نہیں جانا، انہوں نے وہیں رہنے کی 15 دن یا اس سے زائد کی نیت کر لی، تو اب اگر غروب آفتاب سے پہلے واپس پہنچ جائیں گے تو وہ مقیم ہو جائیں گے اور قربانی ان پر، اور قربانی ان کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اندازہ لگا لیں علم دین کی یعنی کس قدر ضرورت ہے، اہمیت ہے، یعنی یہ بعض ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑی مطلب ایک نئی بات ہوگی کہ یعنی اگر 12 سے پہلے وہ مکہ شریف میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہی آگے ان کی اگر 15 دن کی نیت ہے تو اس صورت میں ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہاں پہ کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ چلیں پاکستان میں تو ایک دن باقی ہے تو پاکستان میں فون کر کے کروا دیتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ جو قربانی سالانہ قربانی لازم ہے، جس کو ایسا خدشہ ہے تو وہ پاکستان میں پہلے کسی کو وکیل بنا دے کہ بھئی جو ہے وہ آپ جو ہے 12ویں والے دن یا جو ہے وہ 11ویں کو ہی میری قربانی جو ہے وہ کر دیجئے گا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جب وقت گزر گیا صحیح، تو اب اگرچہ پاکستان کے اندر وقت باقی ہو، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، صحیح، کہ یہ ضروری ہے کہ بیرون ملک والے اگر جو ہے وہ پاکستان میں یا پاکستان والے کہیں اور جو ہے وہ کروا رہے ہیں قربانی، تو ایسے وقت کے اندر جانور ذبح کیا جائے جبکہ دونوں جگہ پر وقت جو ہے وہ قربانی کا موجود ہو، صحیح۔ دونوں جگہ وقت موجود ہوگا تو قربانی درست ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین قربانی کے احکام ہم سیکھ رہے ہیں، بڑی زبردست معلومات حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کر لیتے ہیں۔ محمد شہباز اتاری جیا شریف منڈی باولدین سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، کم و بیش 20 دن پہلے کچھ پیسے ملے تھے تو میں نے ان کا اعلان بھی کروایا ہے اور کافی لوگوں کو بتایا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی پیسے لینے کے لیے میرے پاس نہیں آیا، تو کیا میں پیسے جو مجھے ملے ہیں ان کا صدقہ کر سکتا ہوں بغیر ثواب کی نیت سے، یا جدت اسلامی کے مدنی باکس ہے ان میں ڈال سکتا ہوں؟ جی اگلی کال۔ میں الطاف ہو رہا ہوں رات شہر سے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ میرا کام ہے پراپرٹی کا، میں دوسرے آدمی کو پیسے دے دیتا ہوں تو جب وہ پلاٹ بیچتا ہے تو پھر اس میں پرافٹ مجھے دے دیتا ہے واپس اور رقم بھی، کیا یہ حلال ہے یا کہ یہ بھی سود میں آتا ہے؟ مہربانی، شکریہ۔ جی اگلی کال۔ جاوید احمد ذکی میرا نام ہے، پنجاب کے شہر علی پور چٹھا سے عرض کر رہا ہوں، اور مسئلہ میرا یہ ہے کہ مسجد کی ٹینکی ہے جو نا پانی والی، اس میں چوہا مر گیا، کسی کو معلوم نہیں، 2-3 دن تک ایسے ہی اسی پانی سے وضو کرتے رہے، کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ اگر وضو ہو جائے گا کیا اس سے پڑھی ہوئی نماز بھی ہو جائے گی؟ اگر نہیں ہو سکتی تو شرعی تقاضوں کے مطابق اس کا حل بتائیے، بہت مہربانی جناب۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ 20 دن پہلے رقم ملی تھی، اعلان بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی آیا نہیں، تو اب کیا کریں؟ لقطے کی رقم کا حکم یہ ہے کہ اعلان کرنے کے بعد جب یہ ظن غالب ہو جائے کہ اب اسے اس کا مالک تلاش نہیں کرتا ہوگا تو ایسی صورت میں پھر اسے صدقہ کر دے۔ تو اب یہ ہے کہ مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف حکم ہو سکتا ہے، بھاری رقم ہے، بڑی ہے، تو اس کا یہ غالب گمان ہونا کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا، دیر سے ہوگا۔ چھوٹی موٹی رقم ہے تو اس میں جلدی غالب گمان ہو جائے گا۔ الغرض جب جو ہے وہ ظن غالب ہو جائے، غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا تو اس وقت صدقہ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، دوسرے کو رقم دیتے ہیں، وہ پھر خرید و فروخت کرتا ہے، ان کو نفع دیتا ہے۔ اس میں جو ظاہر صورت ہے وہ یہ کہ پراپرٹی کے کام میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنی رقم دی ہوئی ہے اور یہ اپنی پوری رقم واپس ہی لیتے ہیں اور اس پر نفع لیتے ہیں۔ تو رقم اگر اس شرط پر دی ہوئی ہے یا یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ بھئی میری رقم مجھے پوری واپس ملے گی، اوپر سے نفع بھی دیا جائے گا، یعنی میں اپنی رقم میں نقصان نہیں برداشت کر رہا، تو اسی صورت میں اس رقم کی حیثیت قرض کی ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی نفع آئے وہ سود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ سود ہے۔ صحیح۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ انویسٹر ہیں اور سامنے والا ورکنگ پارٹنر ہے، یہ اسے رقم دیتے ہیں کہ تم میری رقم سے کاروبار کرو اور زمینیں خریدو اور بیچو، یہی کاروبار مثلا پراپرٹی کے کاروبار کرو دو، تو ایسی صورت کے اندر پرسنٹیج کے اعتبار سے آپس میں نفع طے کر لیں کہ بھئی 50% تمہارا یا 60 تمہارا اور 40 میرا۔ ایسی صورت میں جو بھی نفع ہوگا وہ تو پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، لیکن اگر کبھی نقصان ہو جاتا ہے تو اولاً وہ نقصان جو ہے وہ پورا کیا جائے گا نفع میں سے، اور جب نقصان اتنا زیادہ ہو جائے کہ کیپٹل کی طرف بڑھے تو پھر سارا نقصان انویسٹر کو برداشت کرنا پڑے گا، وہ ورکنگ پارٹنر پر نقصان نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ شریعت کے اندر جو عقد کہلاتا ہے عقد مداربت کہلاتا ہے۔ صحیح۔ مسجد کی ٹنکی میں چوہا مر گیا، وضو کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے 3-4 دن تک، اس میں یہ حکم ہے آسانی کے طور پر کہ جس وقت دیکھا ہے کہ اس کے اندر فلاں جانور جو ہے وہ گرا ہوا ہے جس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا، اس کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو کیا یا کپڑا دھویا تو اس پر ناپاکی کا حکم ہوگا۔ اس سے پہلے جو کئی دنوں تک جو ہے وہ پڑھتے رہے ان نمازوں کا اعادہ کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں معلوم ہوا، کسی نے دیکھ لیا، وہ بتا نہیں سکا کہ بعد میں بقیہ افراد نے آ کر وضو کیا، پھر نماز کے بعد اعلان ہوا کہ بھئی نماز سے پہلے دیکھا گیا تھا جو ہے وہ اس میں چوہا پڑا ہوا تھا، تو جب کسی ایک نے بھی دیکھ لیا تو اب اس کے بعد جن افراد نے وضو کیا ہے تو وہ وضو دوبارہ کریں، اپنی نمازیں بھی دہرائیں، اور جن کپڑوں پر وہ پانی پہنچا ہے تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہوئے، ان کو پاک کرنا بھی ضروری ہو۔ ٹھیک ہے۔ قربانی کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، جس طرح آپ نے ایک شرعی مسئلہ یہ بھی بتایا کہ مسافر پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ فقیر پر بھی قربانی واجب ہو جائے؟ مسافر پر تو قربانی جب واجب ہوگی نا جب وہ مقیم ہو جائے گا، یہ صورت جو آپ نے بیان کی تھی۔ اور یہ کہ فقیر پر قربانی واجب ہو، فقیر سے مراد شرعی اصطلاح کے اندر بھکاری یا پیشہ ور فقیر نہیں ہے، بلکہ وہ جو کہ صاحب نصاب نہ ہو، وہ فقیر کہلاتا ہے۔ تو فقیر پر قربانی 2 صورتوں میں لازم ہو جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ منت مان لے، صحیح، کہ جو ہے وہ میں اللہ کے لیے جو ہے وہ قربانی کروں گا، صحیح، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ یا یوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جو ہے وہ راہ خدا کے اندر جانور ذبح کروں گا، تو ایسی صورت میں قربانی جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لے، صحیح، تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر قربانی کی نیت سے وہ جانور خرید لے گا تو اب اس پر اس جانور کو قربان کرنا لازم ہو جائے گا۔ یہ 2 صورتیں ہیں کہ غنی کے اوپر جو ہے وہ ان صورتوں کے اندر غنی پر بھی ہو سکتی ہے، پہلی صورت میں منت والی صورت میں تو ہر ایک پر ہوگی، جو بھی منت مانے گا لازم ہوگی۔ جو دوسری صورت ہے وہ فقیر کے ساتھ ہی خاص ہے کہ فقیر پر ہی اس پر قربانی لازم ہوگی اور اسی جانور کو قربان کرنا ضروری ہوگا، جبکہ غنی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ اگر قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدتا ہے تو اس پر وہی جانور قربان کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اس کی جگہ دوسرا بھی قربان کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جس جانور پر قربانی کی نیت غنی نے کر لی تو اس سے پھرنا مناسب نہیں ہے، کہ جب ایک چیز میں نیت کر لی رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے تب اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر تبدیل کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر پہلا والا جانور جو ہے وہ مہنگا تھا تو دوسرا اس سے سستا نہ ہو، یا تو برابر ہو اس کا یا اس سے زائد قیمت کا ہو۔ اگر سستا ہوگا تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان جو ریٹ ڈیفرنس ہوگا وہ صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک، ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ قربانی کیا ہر سال کرنا واجب ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی نے پچھلے سال قربانی کی تھی اور وہ اس سال یہ سوچے کہ اس دفعہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کر دیتا ہوں، تو کیا اس کا وجوب وہ واجب ادا ہوگا؟ دیکھیں جو صاحب نصاب ہے اس پر ہر سال ہی قربانی واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ ہر سال لازم ہے، صدقہ فطر ہر سال لازم ہے، اسی طرح قربانی بھی جو ہے وہ ہر سال لازم ہے۔ ایک حج ہے جو کہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت ہونے، اس کے علاوہ جو بھی واجبات مالیہ ہیں ان میں جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ ان کے اوپر قربانی جیسے لازم ہوتی ہے، صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، اور یوں ہی جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور ایک نفقہ ہے کہ اعزہ اقریبا کا نفقہ، وہ تو جو ہے وہ ہر مہینے کے اعتبار سے یا جو ہے وہ ہر دن کے اعتبار سے بھی لازم ہوتا ہے۔
تو اگر ہر سال قربانی واجب ہے، اب صاحب نصاب ہر سال ہے تو ہر سال اس پر اپنی جانب سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہے یا اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہے تو دوسرا جانور ان کی طرف سے ذبح کر دیں، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی ہی قربانی کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ نظر کر دے، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے احکام ہم سیکھ رہے ہیں، آئیے آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں۔ محمد شاہ رخ رضا اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ دارالفتاء علیہ سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ عید کے دن اگر بارش ہو رہی ہو اور اگر عیدگاہ نہ جا پائیں بارش کی وجہ سے، تو کیا مسجد میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ جی قبلہ مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے جی۔ ایک دوست ہے میرا، وہ ریاض سے مکہ المکرمہ عمرہ کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو کسی نے بول دیا ہے کہ جی جو ہے نا مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھ سکتے، اس سے پہلے باندھو۔ یعنی اس نے بولا، اس کا مقصد یہ ہے کہ بولتا جو حرم شریف کی حدود میں رہے اور قیام کرے تھوڑا، تو اس کے بعد وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتا ہے۔ دوسرا آدمی جو پہلی بار جا رہا ہے وہ مسجد عائشہ سے احرام نہیں کہیں اور سے باندھ کے جا سکتا ہے۔ تو مسجد عائشہ تو حرم کی حدود کے باہر ہے، تو حرم کی حدود سے باہر ہی احرام باندھ کے جانا ہے نا، تو کیا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں جی؟ اس کا جواب عطا فرما دیں جی، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ عید کے دن بارش ہو رہی تھی، عیدگاہ جانا جا رہا ہے، مسجد میں عید کی نماز، عیدگاہ میں نماز پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن مسجد کے اندر بھی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ عذر نہ بھی ہو تو بھی جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہی ہیں عید کی نمازیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ جگہ جگہ ہوتی ہیں، تو مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عمرے کے حوالے سے جو مسئلہ پوچھا مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے اول یہ ہے کہ میقات سے باہر، ریاض تو ہے میقات سے باہر، صحیح، تو میقات سے باہر رہنے والا جو بھی شخص ہے وہ آفاقی کہلاتا ہے۔ سمجھے، ریاض میں رہنے والا اسی طرح ہے جس طرح پاکستان میں رہنے والا یا مدینہ منورہ میں رہنے والا ہے، کہ یہ سب آفاق ہیں، میقات سے باہر کے علاقے ہیں۔ صحیح۔ تو میقات سے باہر والا جب جائے گا تو اس کو میقات سے احرام باندھنا ضروری ہوگا، تو اس کے لیے مسجد عائشہ کا احرام نہیں ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں جدہ والے، یا جو مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں وہ عمرے کے لیے باہر مسجد عائشہ سے آ کر احرام باندھتے ہیں، لیکن جو میقات سے باہر سے جا رہا ہے اس پر میقات سے احرام باندھ کر گزرنا ضروری ہے، بغیر احرام اس کا میقات سے گزرنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کا دوست اگر جو ہے وہ ریاض سے جا رہا ہے تو بالکل وہ چاہے پہلی دفعہ جائے یا بار بار جائے، جس انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ جائیں تو باہر سے نہیں باندھنا ہوگا، آئندہ اندر سے باندھ سکتے، ایسا نہیں، جب بھی باہر سے جائیں گے تو احرام میقات سے ہی باندھنا ہوگا، اور ریاض سے جاتے ہوئے میرے خیال سے میقات جو لگتا ہے وہ ذوالقرن المنازل جو ہے وہ لگتا ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ ان کو احرام باندھنا ہوگا۔ ہاں، اب جب پہنچ گئے وہاں پر جا کر ایک عمرہ کر لیا، اب مزید عمرے کرنے ہیں، تو اب چونکہ یہ مکے میں آ گئے تو اب مزید عمرے کے لیے دوبارہ ان کو جو ہے وہ قرن المنازل جانے کی حاجت نہیں ہے یا میقات جانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اب مسجد عائشہ آ کر احرام باندھ کر دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، اسی طرح تیسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو باہر سے آنے والوں کے لیے، آفاقی کے لیے میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات پر جو ہے وہ احرام کے بغیر میقات سے گزرنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے احکام پر ہمارا یہ سلسلہ ہو رہا ہے، بہت سارے احکام ہم نے مسائل سیکھے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اگر بالفرض جانور مر جاتا ہے، بڑا اچھا جانور لیا اور لیکن وہ بعض اوقات بھاگ بھی جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اگر تو صاحب نصاب شخص ہے کہ جس نے جانور خریدا تھا اور قربانی کرنے کے لیے، اور اس کا جانور مر گیا یا بھاگ گیا، اور اب اس کے پاس پیچھے اتنا مال نہیں بچا جو کہ نصاب کی مقدار میں ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس پر قربانی لازم نہیں ہے، یعنی اس پر دوسرا جانور جو ہے وہ کرنا ضروری نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ اور اگر اب بھی وہ صاحب نصاب برقرار ہے، اس کے پاس اتنا مال اب بھی موجود ہے کہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر دوسرا جانور خریدنا یا جو ہے وہ حصہ ڈال کر اپنی قربانی ادا کرنا اب بھی لازم رہے گا۔ اور اگر جو ہے وہ شرعی فقیر تھا تو ایسی صورت کے اندر اگر اس نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا کہ میں جو ہے وہ قربانی کر لیتا ہوں ثواب کے لیے، تو اب اس پر اس جانور کی قربانی لازم ہو گئی، وہ بھاگ گیا، تو ایسی صورت کے اندر اب اس کے اوپر دوسرا جانور خریدنا یہ ضروری نہیں ہے۔
ہاں اب آگے ایک اور مسئلہ کہ اب اگر وہ جانور مثلاً بھاگ گیا اور وہ مل گیا تو اب اگر تو وہ شرعی فقیر کو ملا تو اس پر تو اس کو قربان کرنا لازم ہوگا. صحیح. اور اگر ملا صاحب نصاب شخص کو لیکن وہ اب صاحب نصاب نہیں ہے, اس کا مال جو ہے وہ کم ہو گیا, ایک دن کے اندر کوئی لاس ہو گیا, تو ایسی صورت میں اب اس پر اس جانور کو قربان کرنا لازم نہیں رہا, کیونکہ اس پر جو قربانی لازم ہوئی تھی وہ جانور خریدنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے تھی. جب صاحب نصاب ہی نہیں رہا تو قربانی ہی لازم نہیں رہی, جب قربانی لازم نہیں رہی تو اس پر وہ قربان کرنا ضروری نہیں. جبکہ شرعی فقیر پر جو قربانی لازم ہوئی تھی وہ جانور کی خریداری کی بنا پہ ہوئی تھی, تو اس لیے اس کو جب اس کا وہ جانور مل گیا تو وہ جانور اس پر قربان کرنا شرعاً لازم تھا, تو اس لیے اس پر اب بھی وہ جانور قربان کرنا لازم ہی رہے گا. اچھا, اگر حصے داری میں صورت پائی جائے کہ وہ جانور مر جائے, اس صورت میں کیا ہوگا؟ حصے داری میں بھی پائی جائے گی تو اس میں بھی یہی ہے کہ اب جو شرکا ہیں ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھ لے کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی صاحب نصاب ہے تو اب وہ یا تو دوسرا جانور خریدے یا دوسری جگہ پر حصہ لے, اور اگر جو ہے وہ صاحب نصاب جو ہے وہ نہیں رہتا تو جو صاحب نصاب نہیں رہے گا اس پر دوسرا حصہ یا دوسرا جانور لینا ضروری نہیں ہوگا. صحیح. مزید کورس کو شامل کرتے ہیں. میں نے اپنے ایک دوست کو 10,000 ریال ادارہ دیا ہوا تھا, تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, تو ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ اس 10,000 پر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی, تو میں یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ کیا مجھے اس پر واقعی زکوٰۃ دینا پڑے گی کہ یا نہیں دینا پڑے, میں نے ایز اے مدد اس کو دیے. ٹھیک. مزید. محمد اسلم ملتان شہر میں رہتا ہوں. یہ امام خطبہ جب پڑھتا ہے تو پھر درمیان میں بیٹھ جاتا ہے, بیٹھ کے دعا مانگتا ہے, یہ کیا یہ صحیح ہے؟ جی. 10,000 ریال دیے تھے کسی کی, انہوں نے کہا مدد کی تھی, تو کیا زکوٰۃ ہوگی اس پر؟ دیکھیں ادھار جب آپ مال کسی کو دیتے ہیں تو وہ مال پہ ملکیت تو ایک اعتبار سے آپ کی برقرار ہی رکھتی ہے, وہ مال تو آپ کا ہی ہے اگرچہ دوسرے کے پاس جو ہے وہ مالکانہ تصرف کے ساتھ موجود ہے. تو ادھار جو مال دیا ہوا ہے اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہر سال ہوگی. صحیح. ادائیگی فوراً لازم نہیں ہوگی, ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب آپ کو وہ مال پورا مل جائے. صحیح. یا کم از کم نصاب کے 5ویں حصے کی مقدار میں موصول ہو جائے. اور جب ملے گا 10 سال کے بعد بھی ملتا ہے تو پچھلے 10 سالوں کی بھی زکوٰۃ دینا آپ پر لازم ہوگی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو بھی مال قرض میں دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ہر سال جو ہے وہ ادا کرتے رہیں, تاکہ بعد میں اس کی زکوٰۃ زیادہ ہونے کی صورت میں شیطان جو ہے وہ ہیلے بہانوں کے ذریعے سے اس کی ادائیگی میں جو ہے پس و پیش نہ کروائے. تو بہتر یہی ہے کہ ہاتھوں ہاتھ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. تو جو ادھار پر مال آپ نے دیا ہوا ہے یا ادھار پر پیسہ دیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے. آپ نے جو مدد کی وہ مدد اپنی جگہ, اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کی زکوٰۃ بہرحال لازم ہو. ٹھیک. 2 خطبوں کے درمیان امام جب بیٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. بالکل امام جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے, آہستہ آواز کے اندر جو امام دعا کرتا ہے کر سکتا ہے, اس میں شرعاً جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. مقتدی کے لیے یہ ہے یا جو سامعین ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زبان سے دعا نہیں کر سکتے, وہ جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے وہ دعا کریں. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے, جو ہم نے سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.